بیعت کی. ہزاروی نے مجھ سے سوال کیا نا, سید سجاد نے بیعت کی. میں نے کہا پہلے یہ تو ثابت کرو کہ تمہارا ظالم کبھی مدینے بھی آیا تھا. اور کہا کہ آپ کی کتابوں میں. میں نے کہا ہماری کتابوں میں ہم تو تمہیں بتاتے ہیں ہماری کتاب صحیح بخاری کی طرح تھوڑی ہے. تمہاری کتاب صحیح بخاری ہے, ہماری کتاب صحیح بخاری کی طرح نہیں ہے. ہمارے ہاں اصول ہوتا ہے, ضابطہ ہوتا ہے. اسی لیے معصوم چھٹے نے فرمایا ہر روایت کو نہیں لینا, ہر قول کو نہیں لینا, اس قول کو لینا جو قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. پھر میں نے کہا کہ دیکھو قرآن میں کیا ہے. سورہ زمر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے 17 اور 18 میں والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اللہ کہنے لگا کتنا قرآن پڑھو گے؟ میں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے مسئلہ ہے, روایت لاتے تو اس سے مسئلہ ہے. سیدہ نے قرآن پڑھ کر بتایا تو تم نے روایت لے کر آئے. سیدہ نے روایت بتائی تو بتانا یہی تھا. نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں نہ قول رسول کو مانتے ہیں. اور قرآن نے کہا یہ کس کو مانتے ہیں؟ ارأیت الذی, تم نے کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا من اتخذ الہہ ہوا, جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. یہ خواہش پر چلتے ہیں, خدا کی تابندگی, خدا کی بندگی نہیں کرتے. توجہ رکھیے, جب میں نے یہ آیت پڑھی میں نے کہا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ طاغوت کی بیعت نہیں کرتا. تو ہمارے تو سب کے سب امیر المؤمنین ہیں, ہمارے سب کے سب امام ہیں. جب مومن کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکتا, جب مومن کی یہ صفت ہے تو اس مومن کے ماننے والے امام کی کیا صفت ہوگی. پھر میں نے کہا مولوی صاحب کبھی ہماری مسجدوں میں آئے ہو؟ کہتا ہے اتفاق نہیں ہوا. میں نے کہا کبھی چلے آنا, اگر مصلی خالی دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا ہر کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا. آئیں گے پیچھے سب بنتی جائے گی, سب بنتی جائے گی. تو تم وہاں سوال کرنا آخر کیا بات ہے, نمازی اتنے ہو, نماز پڑھانے والے کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں جواب دیں گے کہ ہم ایرے غیرے لتھو خیرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ہم ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ہم صالح عادل کے پیچھے نماز پڑھتے. جن کے عام نمازیوں کے نماز پڑھنے کا یہ معیار ہو, جن کے عام نمازیوں کے نماز پڑھنے کا یہ معیار ہو کہ عادل سے ہٹ کر یہ اپنا کسی کو امام نہیں بناتے, تو ایمان سے بتاؤ علی کس کو اپنا امام بنائیں گے؟ آواز بلند ہے, میں نے کہا علی مولا کس کو امام بنائیں گے؟ میں نے کہا میں تمہاری چھوٹی تاریخوں پر بلڈوزر گھما رہا ہوں. علی مولا وہ ہیں جنہوں نے نہ کسی کی بیعت کی نہ کسی کے پیچھے نماز پڑھی, کیونکہ ہمارا اصول یہ ہے معصوم غیر معصوم کی نماز, معصوم غیر معصوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ایک نمبر دو, معصوم غیر معصوم کی بیعت ہمارے یہاں اصول ہے کہ میں نے کہا یہ یاد رکھو تشیع کا اصول ہے. تشیع ہمیشہ اپنے اصولوں کو بتاتی رہی کہ یاد رکھنا معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا, معصوم غیر معصوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ہمارے ہاں تو اتنا اصول ہے اگر معصوم مر جائے تو غیر معصوم کے علاوہ یعنی غیر معصوم کو جرت نہیں ہے کہ اسے غسل دے, اس کی نماز جنازہ پڑھائے. جس کے مر جانے کے بعد بھی معصوم آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے, اسے دفن کرتا ہے, اسے غسل دیتا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ معصوم کے جانے کے بعد دوسرے معصومین کی ذمہ داری آتی ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ جانے والا مجھے نامزد کر کے گیا. پتہ چلا جو معصوم کے جانے کے بعد غسل دے وہی وارث ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا, مصطفیٰ کو ایرا غیرہ غسل نہیں دے گا, مصطفیٰ کی نماز جنازہ ایرا غیرہ نہیں پڑھے گا, علی پڑھے گا, کیونکہ بتائے گا مصطفیٰ کا وارث علی ہے یا حسن ہے یا حسین ہے. میں نے کہا تشیع کے اصول کو پڑھو.
تشیع کا اصول یہ ہے، جب تشیع کے اصولیات کو پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جن کے گھر کی بچیاں بیعت نہیں کرتی، جن کے گھر کی خواتین بیعت نہیں کرتی، کہ جن کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آج تک تمہارے بڑے بڑے زیر عتاب ہیں۔ میں تو ہر جگہ پر یہی کہتا ہوں، الحمدللہ ہم لعنت اللہ بھی اطمینان سے کہتے ہیں، رضی اللہ بھی اطمینان سے کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نہ رضی اللہ غلط جگہ جانے والا ہے، نہ لعنت اللہ غلط جگہ جانے والا ہے، کیونکہ ہمارے رضی اللہ اور لعنت اللہ کی کتب کو فاطمہ کہتے ہیں، جس سے سیدہ راضی وہ رضی اللہ، جس سے سیدہ ناراض وہ لعنت اللہ۔ بلند ترین صلوات۔ دشمن حیدر نامعلوم افراد، جان بوجھ کر میں نے بولا نامعلوم افراد، ہندا تیرے بیٹے کی تاریخ پڑھی تھی میں نے، باپ کے کھانے میں لکھا تھا نامعلوم افراد، نعرہ حیدری۔ نہیں، سب ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری۔ محمد علی قریشی کی بات مت بھولنا، جب عامر لیاقت نے پوچھا کہ یہ علی والے جب نعرہ لگاتے ہیں تو ہاتھ بلند کیوں کرتے ہیں، محمد حنیف قریشی نے بڑی سادگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا یہ ہمیں بتاتے کہیں غدیر بھولے تو نہیں، کہیں غدیر بھولے تو نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں غدیر یاد نہیں دلاتے بلکہ جس میدان میں ہوتے ہیں وہ میدان غدیری بنا دیتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں، جو مجلس کا انکار کر رہا ہے در حقیقت وہ غدیر کا انکار کر رہا ہے۔ اور مولا رضا کا یہ جملہ ہے، جس نے آدم کی خلافت کا انکار کیا وہ فقط شیطان ہے، اور جس نے علی کی خلافت کا انکار کیا وہ شیطان سے بدتر ہے۔ مولا وہ فقط شیطان، یہ شیطان سے بدتر کا اس لیے کہ وہ ایک خلافت کا انکار ہے، علی کی خلافت سب کی خلافت کا انکار ہے، جو تمام نبیوں کا انکار کرے وہ زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ شاندار اور جاندار صلوات پڑھیے۔ تو میرے دوستوں یہ سلسلہ تو چلتا ہی گودوں سے ہے، گودوں سے بچوں کا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کرنے والا کیا ہے۔ ہم تبھی تو کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے ماں کی گود سے علی بولنا سیکھا ہے۔ کل پرسوں میں نے جملہ کہا تھا کہ لشکر کا علمدار مرد ہوتا ہے، نسلوں کی علمدار خاتون ہوتی ہے، اور نسلوں کا پتہ خاتون کے ذریعے ہوتا ہے۔ تبھی بی بی زینب نے کہا تھا تم سے اچھائی کی امید ہی کیا کی جا سکتی ہے، جگر خار کے بیٹے، جگر خار کا بیٹا ہونا اور ہے، زہرا کا بیٹا ہونا اور ہے۔ تم ہم سے بیعت کا مطالبہ کرنے چلے ہو کہ آج تک لعنت اور رضایت کا معیار ذات حضرت زہرا قرار پاتی ہے۔ دیکھیے اللہ عبد بتا رہا ہے، عبد کہتے ہی اسے ہیں جس میں صلابت بھی ہو تو نرمی بھی ہو، محبت بھی ہو تو نفرت بھی ہو، دوستی بھی ہو تو دشمنی بھی ہو۔ اگر فقط دوستیوں کے راستے پر چلے تو وہ عبد نہیں کہلاتا، وہ منافق کہلاتا ہے۔ اگر دوستیاں نبھاتا پھرے تو وہ عبد نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا منافق کیسے کیسے سامنے نظر آئے کہ اپنی خواتین کو سامنے لے کر آئے، کہا شاید ہمیں خلافت مل جائے، شاید ہمیں حکومت مل جائے، شاید ہمیں اقتدار مل جائے۔ علی کے بیٹے علی نے سر بکف ہو کر بتایا خلافت بیٹیاں دینے سے نہیں، بیٹے دینے سے ملتی ہے۔ ہماری تاریخ یہ ہے، ابراہیم نے بیٹا دیا، رسول نے بیٹا دیا، حسین نے بیٹا دیا۔ بیٹے دو تو امامت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے ذلت ملتی ہے، عزت نہیں۔ یہ تاریخ ہے ہماری۔
یہ شجرہ ہے ہمارا، یہ نسب و حسب ہے ہمارا، ہمیشہ ہم میدان میں سر بکف ہو کر آئے اور زمانے والوں کو بتایا کہ ہم کن گوتوں کے پالے ہوئے ہیں، اور انہیں بتایا، بار بار بتایا کہ تمہاری گودیں کون سی ہیں، تمہاری گودوں سے پالے ہوئے کیسے ہیں۔ اسی لیے میرے چھٹے مولا کے پاس جب ایک چاہنے والا آیا اور آ کر جب وہ مولا کو سلام کرتا ہے، مولا نے کہا مرحبا طوبیٰ لک، صلوات پڑھیے محمد والے۔ طوبیٰ لک، تمہارے لیے بشارت و خوشخبری ہے۔ مولا کیا خوشخبری ہے؟ کہ آج تو میرے پاس واپس اس لیے آیا ہے کہ ماضی میں تمہاری ماں واپس آ گئی۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ آج تو کہاں کو جا رہا تھا؟ کہا مولا ظالموں نے اعلان کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس سوال کرنے آئے تو 2 درہم دیں گے، اگر صادق مولا کے پاس گئے تو 1 درہم جرمانے کے طور پر لیں گے۔ تو میں نے حساب و کتاب کیا اور کہا کہ وہاں جاؤں گا 2 درہم لوں گا، مولا کے پاس جاؤں گا 1 درہم جرمانے کے طور پر دوں گا، 1 درہم بچ جائے گا۔ حساب و کتاب میں اچھا تھا۔ تو ایک مرتبہ جاتے جاتے سے خیال آیا کہ میں کس کا ہم نشین ہوں، کس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں۔ سوچ کر یہ کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو کل تک امام صادق کا ہم نشین تھا، فقط ہم نشین نہیں تھا بلکہ دل نشین تھا، فقط دل نشین نہیں تھا بلکہ حاشیہ نشین تھا، فقط حاشیہ نشین نہیں تھا بلکہ راز نشین تھا۔ یہ ساری نشینیں جدا ہو جائیں گی اگر میں آج چلا گیا، پلٹ کر آیا۔ مولا میں نے کہا کچھ بھی ہو اگر ادھر نہیں جاؤں گا۔ مولا نے کہا یہ آج تیرا فیصلہ نہیں، آج تیرا فیصلہ نہیں، کل کو تیری ماں پر غربت کا وقت آیا تھا تو چند قدم سوچ کر بڑھی تھی کہ شاید غربت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چند قدم آگے بڑھ کر کہتی ہے زہرا کی کنیز اور غلط راستہ ہو نہیں سکتا۔ کل زہرا کی کنیز یعنی تمہاری ماں واپس آئی تو آج صادق کا غلام واپس آ گیا۔ آواز نعرہ سلام۔ تو میرے دوستوں توجہ فرمائیے کہ جہاں پر عبدیت ہوتی ہے وہاں پر اطاعت بھی ہوتی ہے، وہاں پر ظالم کے سامنے ڈٹ جانا بھی ہوتا ہے۔ عبد وہ صحیح نہیں ہے عبد جو فقط جھکنا جانتا ہو، جو فقط سجدے کرنا جانتا ہو۔ نماز کی ابتدا قیام سے ہوتی ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ملا کو جو ہے ہدم سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، سجدوں سے اسلام آزاد نہیں ہوتا، انکار سے آزاد ہوتا ہے۔ اور جہاں انکار ہو تو وہاں پر زین العابدین بھی نظر آئیں گے، وہاں پر جناب سکینہ بھی نظر آئے گی، وہاں پر رقیہ بھی نظر آئے گی، وہاں پر زینب بھی نظر آئے گی، وہاں پر ام کلثوم بھی نظر آئے گی۔ یہاں کا فرد انکار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب عبدیت اوج پر ہو پھر اللہ سن و سال کو نہیں دیکھتا، عمروں کو نہیں دیکھتا، صنفوں کو نہیں دیکھتا۔ 3 دن کا عیسیٰ ہے، عبدیت کا اعلان کر دیا، نبوت کا اعلان کر دیا، صاحب کتاب ہونے کا اعلان کر دیا۔ ادھر جناب یحییٰ کے لیے کہا خذ الکتاب بقوة یا یحییٰ، اے یحییٰ مضبوطی سے کتاب کو تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیّا، تمہیں ہم 55 میں نبوت دے رہے۔ میں نے کہا یا اللہ 40 سال کا تو انتظار کر لیتے، 40 سال کا تو انتظار کر لیتے۔ کبھی 3 دن والے کو نبی بنا دیتا ہے، کبھی 7 دن والے کو نبی بنا دیتا ہے، کبھی جناب یوسف کی بلوغت کی طرف آنے والے کو نبی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ بتائے گا جب اہلیت دیکھتا ہے
جب اللہ اہلیت دیکھتا ہے، نہ ڈھانچوں کو دیکھتا ہے، نہ سن و سال کو دیکھتا ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرا مصطفیٰ 40 سال کے بعد نبی بنا ہے؟ اور مصطفیٰ سے پوچھو کہ مصطفیٰ یہ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ یہ کہتے ہیں کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گل و آب کے درمیان تھے، اور مولا آپ کا وسیع کہا میرا وسیع علی اس وقت بھی امیر تھا۔ فقط یہ نہیں ہے، خبردار یہ مت سوچنا کہ یہ اصغر میدان کربلا میں آیا ہے تو 6 مہینے کا ہے، اصغر کی مسکراہٹ میں بھی انکار نظر آئے گا۔ اگر وہ 3 دن کا ہو کر روح اللہ ہو سکتا ہے، 3 دن کا ہو کر روح اللہ ہو سکتا ہے، تو یہ 6 مہینے کا ہو کر باب الحوائج کیوں نہیں بن سکتا؟ اور ایسا باب الحوائج ہوگا قیامت تک جسے عرفان کی سیڑھیوں کو طے کرنا ہو، عارف بننا ہو، عارف نہیں بنے گا جب تک علی اصغر کے در کا بھکاری نہ ہو۔ ادھر علی اصغر 6 مہینے کا ہے، ادھر سکینہ 4 سالہ ہے۔ خدا کی قسم عرفا یہ کہتے ہیں حسین کو آج بھی سکینہ کا واسطہ دو، حسین تمہاری ہر فریاد اور داد کو سن لیں گے، کیونکہ جناب سکینہ بھی باب الحوائج ہیں۔ یہی تو حمید ابن مسلم کو کہا تمہیں جنت چاہیے، تمہیں اتنے وسوخ، 4 سال کا بچہ اتنے وسوخ سے کہہ رہا ہے تمہیں جنت چاہیے میں دوں گا، تمہیں جنت چاہیے میں دوں گی، اس لیے کہ انہیں پتا ہے ہم نبوت کے گھرانے کے ہیں، ہماری وہ اپنی عظمت خود جانتے ہیں، اپنی معرفت خود جانتے ہیں۔ یہاں عظمتوں کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا کہ یہ بڑھیں اور یہ پلیں اور یہ جوان ہو۔ بچپن میں ہی مولا علی اصغر کو باب الحوائج قرار دے کر، جناب سکینہ کو باب الحوائج قرار دے کر بتایا جا رہا ہے ابھی تو یہ 6 مہینے کا ہے، 35 سال کا ہوگا تو عباس نظر آئے گا۔ خدا کی قسم، صلوات پڑھیے محمد۔ اور علماء کرام نے بیان کیا کہ جناب سکینہ میں کون سی شباہتیں جناب فاطمہ زہرا کی ہیں۔ کہا سب سے پہلی شباہت یہ ہے کہ اس پر نام حسین کی ماں کا ہے، اس پر نام حسین کی ماں کا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مولا حسین کو جتنے بھی بیٹے تھے سب کے نام علی رکھے، اور جب مولا زین العابدین سے پوچھا مروان نے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ ایک ہی نام اتنا بھاری پڑتا ہے دشمن پہ، ایک نام اتنا بھاری پڑتا ہے۔ اگر ایک ہی نام ان پر اتنا بھاری پڑتا ہے۔ جب پوچھا کہ دوسرا بھائی تمہارا ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا دوسرے کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا بھی علی۔ ایک ہی برداشت نہیں ہوتا، دوسرے پر کہا علی تو ایک مرتبہ مروان ہڑبڑا گیا، کہا حسین کتنوں کے نام علی رکھے گا؟ مجھے تو سمجھ میں بات نہیں آئی، مثلا اگر 5 نام کہتا علی 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 تو پھر اس کا ہڑبڑانا سمجھ میں آ رہا تھا، بس سمجھ میں آ گیا ایک ہی بھاری ہے، تو دوسرے پر بے چین ہو کر کہتا ہے حسین کتنوں کے نام علی رکھے گا؟ مولا زین العابدین گھر آئے، بابا مروان ملعون یہ کہہ رہا تھا حسین کتنوں کے نام علی رکھے گا؟ مولا حسین نے کہا یبن زرقا، اے زرقا کے بیٹے، اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، تیرے منہ میں خاک ہو، اللہ مجھے 1000 بیٹے دے۔ تو 1000
1000 بیٹوں کا نام علی رکھوں گا، 100 بیٹوں کا نام علی رکھوں گا، تو میری عقیدت یہ کہتی ہے حسین کے آنگن میں 100 بیٹے علی ہوں، حسین بلاتا رہے علی 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 علی، تو حسین کا آنگن علی علی کے نام سے آباد نظر آئے۔ اور دوسرا مولا سے پوچھا گیا، دوسری روایت، مولا آپ نے سب بچیوں کا نام فاطمہ رکھا ہے، کہ اللہ کو 2 ہی نام مصطفیٰ کے بعد محمد کے بعد پسند ہے، یا علی ہے یا فاطمہ ہے، اور اسی لیے روایت کے عجیب جملے ہیں، لا یزال سفیانی، جب سفیانی آئے گا یقتل کل من اسمہ، ہر اس کو قتل کرے گا جس کا نام یہ ہوگا محمد، احمد، حسن، حسین، فاطمہ، طالب، جعفر، رقیہ، زینب، خدیجہ، جس کا یہ نام ہوگا اس کو قتل کرے گا۔ جن کے ناموں کا یہ اثر ہے، نہیں لیا آپ نے جملہ، جن کے ناموں سے دشمن اتنا ڈرتا ہے وہ ذاتیں دشمن کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگی۔ اس روایت کے بعد میں نے اپنی بچی کا نام خدیجہ رکھا۔ میں نے کہا دشمن کے کلیجے کو جلانے کے لیے فقط نام علی نہیں، خدیجہ بھی ہے، رقیہ بھی ہے، زینب بھی ہے، طالب بھی ہے، یعنی جن کے نام سن کر دشمن کا یہ عالم ہو جاتا ہے، رقیہ، سکینہ، خدیجہ، زینب، نام سفیانی کون؟ جو مولا امام زمانہ کے مقابلے میں خروج کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والی۔ بلندر صلوات۔ یہ سب نعرہ حیدری حیدری۔ پہلی شفاعت یہ ہے کہ نام فاطمہ، دوسری شفاعت کیا ہے؟ کہ دوسری شفاعت یہ ہے کہ معصوم کی بیٹی ہے، وہ مصطفیٰ کی بیٹی، مصطفیٰ بھی معصوم، اور یہ حسین کی بیٹی، حسین بھی معصوم۔ تیسری شفاعت جو سیدہ فاطمہ میں اور ان میں پائی جاتی ہے، تیسری شفاعت یہ ہے جیسے سیدہ زہرا نے طاغوت کی بیعت نہیں کی، طاغوت کے سامنے کوئی ایسا کلمہ جملہ نہیں کہا جو اس کی حیثیت کو اور اس کی قانونی وہ جو حیثیت بنتی تھی اس کو قبول کرے، بے عین ہی جناب سکینہ نے وہی کیا۔ کہا بھلی قید ہو جاؤں گی، بھلی اپنے اوپر اذیتوں کو برداشت کروں گی، مگر تمہاری قانونی حیثیت کو قبول نہیں کروں گی۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ میری قانونی حیثیت کو قبول کرو، ایکسیپٹ کرو، بعد میں اطاعت کرو یا نہ کرو، مگر میری جو قانونی حیثیت ہے اسے قبول کرو۔ کہا جیسے بڑی فاطمہ نے قبول نہیں کیا ویسے چھوٹی فاطمہ نے قبول نہ کر کے بتایا میں بھی فاطمہ ہوں اور اس کی پوتی ہوں جسے فاطمہ کہتے ہیں، تمہارے بڑے میری ماں کو نہیں منوا پائے، تمہارے بڑے کوشش کرتے رہے لعنتوں سے بچ جائیں، میری توجہ رکھیے گا۔ احتجاج کا طریقہ کیا تھا؟ سیدہ نے نہیں مانا۔ دوسرا احتجاج کا طریقہ یعنی یہ چوتھی شفاعت ہوگی۔ پہلی شفاعت نام، دوسری شفاعت معصوم کی بیٹی، جب معصوم کی بیٹی ہے تو کام بھی معصوموں والے ہوں گے۔ تیسری شفاعت طاغوت کی بیعت نہیں کرنی، انکار، اور انکار بھی ایسے نہیں علنی طور پر انکار کرنا، گھر کی چار دیواری میں انکار نہیں ہوگا۔ بیٹا یہاں پر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھو، یہاں بیٹھو۔ انکار بھی گھر کی چار دیواری میں نہیں ہوگا۔ جیسے میری دادی نے انکار کے لیے مباہلہ میں آئی، اور اس کو یوں اگر میں کہوں
یہ مجلسی انداز بھی ہو جائے گا، مجلسی جملے بھی ہو جائیں گے، آپ بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ جی اگر مولا کے ذکر پر، اہل بیت کے ذکر پر آپ کا دل خوش ہو جائے تو اس سے اور بڑھ کر کیا چیز چاہیے؟ کہا کہ دیکھو یہ وہ فاطمہ ہے، یہ وہ سیدہ ہے کہ اگر گھر میں نابینا آ جائے تو سیدہ کہتی ہے بابا مجھے چادر لینے دیجئے۔ کہا بیٹا نابینا ہے؟ کہا بابا میں تو دیکھ رہی ہوں نا، اور نہیں چاہتی کہ میری خوشبو بھی اس تک پہنچے کہ سیدہ وہ ہے۔ مگر جب لعنت کی بات آئی تو کہاں چار دیواری میں لعنت نہیں ہوگی، میدان پہ لعنت ہوگی۔ اب سمجھو لعنت کتنا مقدس فریضہ ہے، لعنت کتنا مقدس فریضہ ہے۔ سیدہ گھر سے نکل کر مباہلے میں آ کر قرآن کے اعلان کے مطابق فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جو ہمارے مقابلے میں آئے وہ لعنتی بھی ہے، وہ جھوٹا بھی ہے۔ سیدہ نے بتایا لعنت چار دیواری میں نہیں ہوتی، لعنت میدان میں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو قادر ہزاروی نے تکرار ہو جائے گی۔ قادر ہزاروی نے کہا آپ نے حسین کو بلایا، آپ نے حسین کو مارا، آپ نے حسین کو قتل کیا۔ میں نے کہا تمہیں لگتا ہے یزید میرا ابا تھا؟ یہی ہے نا، یزید میرا ابا تھا، شمر میرا ماموں تھا، عمر ابن سعد میرا چچا لگتا تھا۔ میں نے کہا قبول ہے۔ میں نے کہا ایک جواب آف دی ریکارڈ دے رہا ہوں، ایک جواب آن دی ریکارڈ دے رہا ہوں۔ آف دی ریکارڈ یہ ہے کہ چلو لعنت کا مزاج یہ ہے، وہ بند کمروں میں نہیں ہوتی، وہ میدان میں ہوتی ہے۔ تم اپنے لے کر آؤ، میں بھی اپنے لے کر آتا ہوں۔ میں اپنے ابا چچا ماموں پہ لعنت کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں اپنے ابا چچا ماموں پہ لعنت کرتا ہوں۔ لعنت بھی تم نہیں کرو۔ کہا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا فقط بے شمار کہہ دو، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا چہرے دیکھنے سے۔ اور میں نے کہا بڑے بڑے کیمرہ لگواؤں گا، انسٹاگرام والے، فیس بک والے نہیں، انسٹاگرام والے جو پورا فیس کو سینسر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں حساسیت کے ساتھ، پھر چہرے پڑھ کر پتا چل جائے گا کون کس کا رشتہ دار ہے، کون کس کا ابا لگتا ہے، کون کس کا چچا لگتا ہے، کون حسینی ہے، کون یزیدی ہے۔ اور دوسرا جو ماشاءاللہ 3 سال سے وائرل ہے، میں نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے بلایا تھا، ہم نے قتل کیا، تو تمہارے اکابرین کہاں تھے؟ آتے بچانے کے لیے تمہاروں کا نہ آنا بتا رہا ہے، یہ یہی کہیں تھے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لعنت کا مزاج یہ ہے، لعنت میدان میں ہوتی ہے۔ اور اسی شباہت کو لے کر جناب سکینہ نے میدان میں آ کر یزید پہ لعنت کی ہے۔ اور خدا کی قسم جو اسلوب لعنت کا سیدہ نے اپنایا، وہ اسلوب جناب سکینہ نے اپنایا۔ جو لعنت کا اسلوب جناب زہرا نے اپنایا، وہ اسلوب چھوٹی بطول نے اپنایا۔ پہلا اسلوب میدان میں آئی، بھلی قید تھی مگر یزید پہ لعنت کی، بھلی قید میں تھی مگر ان کے ماننے والوں پر لعنت کی۔ دوسرا جناب سیدہ نے احتجاج کا طریقہ کیا اپنایا؟ گریہ۔ گریہ احتجاج کا بہترین طریقہ ہے اور اپنا ما فی الضمیر پہنچانے کا طریقہ ہے۔ یہ سنت جناب یعقوب نے قائم کی تھی کہ ہمیشہ مظلوم گریے کے ذریعے احتجاج کرتا ہے۔ قرآن نے کئی جگہوں پر کہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جب مظلوم اپنی فریاد، اپنا احتجاج بتاتا ہے تو اس کی کئی صورتیں اور کئی طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ، مظلوم جب اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے تو گریے کے ذریعے، اور جب گریے کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے تو یہ گریہ سامنے والے کو بے اثر نظر آتا ہے۔ سامنے والے کو لگتا ہے کہ شاید کوئی مجبور ہے کہ کوئی گریہ کر رہا ہے، مگر یہ بے اثر نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں
جناب سکینہ نے ایسی اختیار کی کہ وہی ان کے بڑوں میں بھی نظر آئی. پہلی چیز گریہ، دوسری چیز بیانات خطبات، تیسری چیز بیانات و خطبات کے بعد جناب سکینہ نے دعا کا طریقہ اختیار کیا. تینوں طریقے احتجاج تھے. گریے کے ذریعے کیا کرنا چاہتی تھی؟ گریے کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو نرم کرنا چاہتی تھی. توجہ رکھیے گا، جب آپ زمین بوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ زمین بونے کے لیے آپ زمین کو نرم کرتے ہیں. جتنے بھی انبیاء آئے ان کے لیے سب سے بڑا مشکل کام یہ تھا کہ قلب نرم ہو جائے. پہلا کام تمام انبیاء کے لیے. بیج ڈالنا مشکل تھوڑی ہوتا ہے. جتنے بھی کسان ہیں آپ جائیں ان سے ذرا پوچھیں آپ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ موسم کا اور زمین کے نرم ہونے کا. بیج ڈالنے میں تو دیر نہیں ہوتی نا. بیج ڈالنے میں اور بیج بونے میں دیر نہیں ہوتی، زمین کو آمادہ کرنے میں دیر لگتی ہے. رسول 40 سال انتظار کر رہے ہیں تاکہ یہ دل نرم ہو جائے مختلف طریقوں سے. یہی قرآن نے اپنایا اختیار اور طریقہ اختیار کیا. سورہ نحل کی غالباً آیت ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بالحکمت کے ذریعے، واعظ کے ذریعے ان کے دلوں کو نرم کریں تاکہ بعد میں انہیں ولایت کا بیج دیا جائے، انہیں نبوت کا بیج دیا جائے، انہیں توحید کا بیج دیا جائے. جو اسلوب سیدہ نے اپنایا وہی اسلوب جناب سکینہ نے اپنایا. پہلا گریہ، دوسرا بیان. جہاں جہاں وقت ملتا، اور بیان فقط جناب سکینہ نے نہیں کیا، جناب زینب الگ بیان کر رہی ہے، مولا سجاد الگ بیان کرنے. جس کو جہاں پر موقع ملنا تھا اور جس کی جہاں پر جگہ بنتی تھی انہوں نے وہاں پر بیان کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بی بی زینب نے اتفاقیہ کوفے میں خطبہ دیا اور مولا سجاد نے دمشق میں اتفاقیہ، نہیں، پورا پلاننگ کے ساتھ دی. بی بی زینب یہاں خطبہ دیں گی، سجاد وہاں خطبہ دیں گے. کیوں بی بی زینب یہاں خطبہ دیں گی؟ اس لیے کہ بی بی زینب کو یہ کوفے والے سب جانتے ہیں، اور جب سب جانتے ہیں تو بی بی زینب سب پر حجت کر رہی ہے. اور شام میں توجہ رکھیے گا، دوسرا جملہ یوں بدلو، کوفے والے سارے عوام تھے، شام میں سب مقتدر افراد تھے. مقتدر افراد پر سجاد پیغام پہنچائے گا، عوام پر جناب زینب پیغام پہنچائے گی. یعنی بالکل تدبیر کے ساتھ تھا، اتفاقی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، کبھی آپ دیکھیے گا، مطالعہ کیجیے گا کہ کربلا میں مولا حسین نے جو ترتیب رکھی ہے نا شہیدوں کی، وہ بقائے کربلا کے لیے ضروری تھی. آپ نے کبھی سوچا مولا علی اصغر آخر میں کیوں تھے؟ جہاں پر علامہ علی نقوی یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا، وہاں پر مولا حسین اصغر کو آخر میں ننھی سی جان. ہاں یہ ایسے نہیں ہے، یعنی یہ جتنے بھی شہداء ہیں وہ مثال دیتے ہیں علماء کرام. جتنی بھی مثالیں ہیں کربلا کی باقی رکھنے میں ایسے ہے جیسے چابی کے دانت ہوتے ہیں نا، اگر ایک آگے پیچھے ہو جائے تو وہ راز اور رموز نہیں کھلیں گے. حسین کو معلوم تھا اگر حر کو پہلے ہونا ہے تو اسے پہلے رکھا، اکبر کو ہاشمی خاندان کے جوانوں میں پہلے ہونا ہے تو پہلے رکھا، اصغر کو آخر میں ہونا ہے. وہ پوری ترتیب کربلا خدا کا منصوبہ ہے، اور یہ منصوبہ اتفاقی نہیں ہوتا، خدا کے الہی نمائندوں نے سے سجایا تھا. اور جب یہ بات یہاں تک آ گئی تو لے لیجئے، یزید حسین کو لے کر نہیں آیا تھا کربلا، بلکہ حسین یزیدیت کو گھیر کر کربلا میں لایا. حسین یزیدیت کو گھیر کر کربلا میں، اور اس لیے لایا کہ اے یزید میں تمہیں لایا ہی ایسے مقام پر ہوں جہاں پر قیامت تک میرا روزہ بھی رہے گا، میری قبر بھی رہے گی، میرے شاعرین بھی رہیں گے، میرے مہمان بھی رہیں گے، تمہیں بتاتے رہیں گے فاتح کون ہے، مفتون کون ہے، عزت والا کون ہے، ذلیل کون ہے.
یہ یزید سمجھ رہا تھا حسین کو گھیر کر لایا ہوں، حسین یزیدیت کو گھیر کر لایا، اور ایسا شکنجے میں رکھا سید سجاد نے۔ یہ سمجھ رہے تھے یہ ہتھکڑیاں سجاد کو ہیں، بیڑیاں سجاد کو ہیں، یہ سجاد یزیدیت کو بیڑیاں پہنا رہا تھا، شکنجے دے رہا تھا کہ قیامت تک یزیدیت تڑپتی رہے گی، اس شکنجے سے آزاد نہیں ہو پائے گی، اور اس شکنجے اور توق کا نام ہے لعنت۔ یہ بھی شباہتیں جناب سکینہ، جناب سکینہ گریہ ماں کی طرح، اور گریہ یہ عاطفی تھا قلوب کو آمادہ کرنے کے لیے، تاکہ جب میری ماں بولے یعنی آقازادی زینب بولے، جب میرے بھائی سجاد بولے، تو چونکہ قلوب آمادہ ہو گئے ہیں، اب وہ بیج بویا جائے۔ فقط بیج بونے کی بات نہیں، بعد میں پانی کی بھی ضرورت ہے، تو یہ پانی کون دے گا؟ کہا وہ پانی کبھی زینب کی دعا بن کر آئے گی، کبھی سکینہ کی دعا بن کر آئے گی، اور زیادہ پانی کی ضرورت ہوئی تو سید سجاد صحیفہ سجادیہ کا پانی دے گا۔ جب یہ پانی آئے گا اب انقلاب آئے گا۔ سکینہ کے گریے نے ایسا انقلاب کیا کہ یزید مجبور ہو گیا کہ ان کو آزاد کیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مسافر معمولاً صلوات پڑھیں، مسافر جب جاتا ہے بچوں سے دور ہوتا ہے تو اسے دوسروں کے بچوں میں اپنے بچے نظر آتے ہیں۔ اچھا سیدہ سکینہ دیکھیں نا، سیدہ سکینہ کے گریے کا وقت دیکھیں، دن میں گریہ نہیں کر رہی، جب قید ہیں گریہ نہیں کر رہی، جب جا رہی ہیں گریہ نہیں کر رہی، جب بے پالان اور بغیر کچاؤ کے اونٹ پر سوار ہو رہی گریہ نہیں کر رہی۔ گریہ تب کر رہی ہے جب رات کا وقت ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، شام کے محل تک جو وزراء عمرہ آئے ہوئے ہیں ان تک آواز ہوتی ہے۔ کہا یہ میری اتنی محبت کرتی ہے سکینہ بابا سے، مگر اس محبت کے سائے میں حسین کو پہنچانا ہے، بابا کو پہنچانا ہے۔ رات کی تاریخ میں جب گریہ کرتی، اس گریے کی وجہ سے رقت سے رقیہ ہو گئی، تو پوچھنے والے کہتے ہیں یہ کون رو رہی ہے؟ رات کے وقت جب لوگ سناٹا ہوتا تو اس وقت گریے کی آواز پہنچتی یزید کے سفیروں تک، پوچھتے یہ کون بچی ہے جو درد بھرے انداز سے روتی ہے؟ تو بتایا جاتا یہ سکینہ ہے۔ کون سکینہ؟ حسین کی بیٹی۔ حسین کو، حسین جو زہرا کا بیٹا ہے۔ زہرا کون؟ جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ یہ تعارف نامہ ہوتا سکینہ کے گریے سے، پھر کہتی بابا میں نے گریے سے آپ کو پہنچا دیا، میں نے گریے سے آپ کو پہنچا دیا۔ یہ سکینہ اتنا گریہ کرتی کہ ایک مرتبہ ظالم کی نیند، بقول ان کے کہ نیند میں خلل آیا تو پوچھا کون ہے جو رو رہی ہے؟ کہا وہی بچی ہے جو روز بابا کو یاد کرتی۔ جزاک اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کریں میرے دوستوں، کہ پتہ ہے آپ اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ان کے مسائل سن رہے ہیں جن کو خود دل میں گریے کی اجازت ہے۔ اگر گھٹ کر بابا کہتی نا، کہیں سے تماچا آتا، کہیں سے تازیہ نہ آتا، رو کر کہتی مارا بھی میرا ہے، مار بھی مجھے رہے۔ یزید نے کہا کیا چاہتی ہے؟ بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ تو کہا بابا سے ملاؤ۔ کہا کہ ان کے بابا کا سر تو تمہارے پاس ہے، اور
جس کے لبوں پر خیزران کی چھڑی مار کر آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، پتہ ہے خیزران کی چھڑی کی صفت کیا ہے؟ جہاں لگتی ہے نا وہ وجود کو چیر دیتی ہے، خون فوارے کر کے نکلتا ہے۔ حسین کے لبوں پر ظالم مارتا، حسین کے لب زخمی ہو جاتے، خون فوارے کر کے۔ جناب سکینہ رو رہی ہے، اتنے میں دروازے پر دربان آیا اور تشت کے اوپر رومال سید سجاد نے قیدی ہاتھوں سے تشت لیا۔ سکینہ ہے کہ ماں زینب کی گود میں رو رہی ہے، کیونکہ ابھی خواب میں بابا کو دیکھا ہے۔ کہہ رہی ہے ابھی تو بابا میرے قریب تھے، اتنے میں جب تشت آیا تو دیکھ کر کہتی ہے بھیا میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے بابا کو چاہا ہے کہ بابا کا دیدار کروں۔ کہا سکینہ ذرا رومال تو ہٹاؤ۔ اب جو سکینہ نے رومال ہٹایا چند قدم پیچھے ہٹی اور کہتی بابا کوئی بیٹی سے اس طریقے سے ملے، بابا کوئی بیٹی سے اس طریقے سے ملنے آتا ہے۔ ارے بابا سینہ کا ہے جس پہ سوتی تھی، بابا یہ رگیں آپ کی بے ترتیب کس نے کاٹی، بابا بابا کون ہے جس نے آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کیا، بابا بابا کون ہے جس نے آپ کے زلفوں کو اللہ اکبر بے ترتیب کر دیا ہے، بابا بتائے گی نہیں۔ یہ جملے کہتے کہتے جناب سکینہ یہ کہتی ہے بابا پوچھو کہ نہیں وہ در کہاں گئے؟ میرے گھر کا واقعہ ہے، قبلہ احسان شاہ صاحب میرے گھر کا واقعہ ہے۔ میری 3 سال کی بچی معصومہ نام، ماں در پہناتی تھی، خدا کی قسم اتار دیتی۔ ایک دفعہ میں نے بلایا، میں نے کہا بیٹا ذرا قریب آ جاؤ، میں نے در پہنا ہے، ممبر پر بیٹھا ہوں، ماں نے بلایا قریب آ جاؤ۔ کہا کیوں؟ سمجھ گئی۔ کہا میں تمہارے در اتاروں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا؟ دونوں ہاتھ یہاں پر رکھے۔ کہا نہیں، کہا نہیں در نہیں اتاروں گی۔ کہا کیوں؟ پہلے تو اتارتی۔ کہا دیکھا نہیں بابا نے پہنائے ہیں۔ بس یہ جملے کہے، میں نے اہلیہ کو دیکھا، اہلیہ نے مجھے دیکھا۔ ارے گنہگار کی بیٹی اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے، باپ در پہنائے۔ اگر ماتم پہ دل کرے تو سینہ پیارا مت کرنا، سر پیارا مت کرنا۔ ہاں عزاداری کرنے کا حق ہے، یہ بھی سکینہ کی شہادت کے دن ہے نا۔ میں نے کہا گنہگار کی بیٹی باپ در پہنائے تو اتارنے کو تیار نہیں۔ اب سمجھ میں آیا سکینہ نے در اتروائے نہیں تھے، ظالم نے چھینے تھے، کیونکہ پتہ ہے حسین جیسے بابا نے در پہنائے تھے۔ ایک مرتبہ کہا بابا آپ پوچھو گے نہیں کہ وہ در کہاں گئے بابا جو آپ نے عید پر پہنائے تھے؟ بابا آپ پوچھو گے نہیں یہ نیلے نیلے رخسار پر نشان؟ بابا کیا بتاؤں بابا، ظالم جب ہاتھ اٹھاتا تھا، بابا ظالم کا ہاتھ بڑا تھا، میرا چہرہ چھوٹا، میرے کان زخمی۔ تقبل اللہ جزاکم ربکم۔ چھوٹی فاطمہ کا گریہ کرنے آئے ہو نا، حسین کے تعویذ کا گریہ کرنے آئے ہو۔ ایک مرتبہ کہا بابا پوچھو گے نہیں یہ میرا کرتا کیسے چلتا ہے بابا۔ اب یہ باتیں کرتے کرتے سکینہ نے کہا بابا اگر سینے کے ساتھ آتے تو میں تمہارے سینے پہ سو جاتی۔ بابا کوئی بات نہیں، آج میں سوؤں گی، میرا سینہ بابا میرا سینہ ہوگا، آپ میرے سینے پہ سو جائیے۔ اب سکینہ نے
بابا کے سر کو سینے میں رکھا، لبوں کو چوما اور پوچھا بابا یہ لب آپ کے کس نے زخمی کیے؟ یہ کہتے کہتے سکینہ کی آواز گلے میں دب گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب قریب آئی، نبض پہ ہاتھ رکھا، سجاد انا للہ، حق بنتا ہے ماتم کرنے کا، اپنا سر اور سینہ پیارا مت کرنا، خدا کی قسم۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب زینب نے کہا الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، سکینہ بال سفید ہو گئے، اب میں حسین کو کیا جواب دوں گی؟ تیرا تعویذ شام لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم۔